تم پھر سے انہی باتوں کو سوچ کر اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو شانزے۔ ارحم کی بھاری اور سرگوشی نما آواز کمرے کی مدھم روشنی میں ابھری، جبکہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے الجھے خیالات میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر ارحم کو دیکھا، جو دروازے کے پاس کھڑا اسی کو بے پناہ شدت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون اور طلب آج بھی ویسی ہی تھی جیسی شادی کی پہلی رات تھی۔ شانزے نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحم اس کی اداسی کو ایک پل میں پہچان لیتا ہے۔ میں کچھ سوچ نہیں رہی، بس ویسے ہی تھوڑی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ شانزے نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ارحم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اسے پیچھے سے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا چہرہ شانزے کی گردن کے بالکل قریب تھا اور اس کی گرم سانسیں شانزے کے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی میری جان، میں تمہاری آنکھوں کی اداسی کو بہت اچھے سے پڑھ سکتا ہوں۔ امی نے پھر کچھ کہا ہے کیا؟ ارحم کا لہجہ اب تھوڑا سنجیدہ اور فکر مند ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں راشدہ بیگم شانزے کو دل سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ شانزے نے ارحم کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور ہلکے سے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، امی نے تو بس ویسے ہی گھر کے کاموں کو لے کر بات کی تھی۔ شانزے نے ارحم کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس مدہوش کن رات میں کوئی طلق آئے۔ ارحم نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اور اس کے حسن کو اپنی پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شانزے، تم میری وہ زید ہو جسے میں نے ساری دنیا سے لڑ کر پایا ہے۔ میں تمہیں یوں اداس نہیں دیکھ سکتا، میری زندگی کا مقصد صرف تمہیں خوش رکھنا ہے۔ ارحم کے الفاظ میں اتنی شدت اور جنون تھا کہ شانزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارحم نے قدرے جھک کر اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو اپنے گرم ہونٹوں سے چون لیا۔ اس کا یہ بے باک لمس شانزے کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر گیا۔ ارحم کے ہاتھ شانزے کی کمر پر پھسلتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی محال ہو گیا تھا۔ شانزے کا دل ارحم کی اس قدر قربت پر بے اختیار دھڑکنے لگا اور وہ اپنے سارے دکھ بھول کر اس کے جنون میں کھونے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ارحم کہ کہیں یہ خوشیاں مجھ سے چھن نہ جائیں۔ کبھی کبھی امی کی باتیں مجھے بہت خوفزدہ کر دیتی ہیں، شانزے نے گھبراتے ہوئے کہا، تو ارحم نے اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں رکھ دی۔ کوئی تم سے تمہاری خوشیاں نہیں چھین سکتا شانزے، تم صرف میری ہو اور مجھ پر صرف تمہارا حق ہے۔ ارحم نے مدہوش کن لہجے میں سرگوشی کی اور بنا کوئی بات سنے اپنے ہونٹ شانزے کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ وہ ایک شدت بھرا اور بے باک لمس تھا جس میں ارحم کی ساری دیوانگی اور شانزے کے لیے اس کی بے پناہ طلب چھپی ہوئی تھی۔ ارحم کا جذبہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے قابو ہوتا جا رہا تھا اور وہ شانزے کو اس دنیا سے بہت دور لے جانا چاہتا تھا جہاں صرف ان کی محبت کی حکمرانی ہو۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی تیز دھڑکنوں اور بھاری سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شانزے ارحم کی اس دیوانگی پر بے خود ہونے لگی اور اس نے بھی اپنے ہاتھ ارحم کی گردن میں ڈال کر اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا دی۔ ارحم کے ہونٹ اب شانزے کے لبوں سے پھسلتے ہوئے اس کی رخساروں اور گردن سے نیچے تک آ چکے تھے اور اس کا ہر لمس شانزے کے جسم میں آگ لگا رہا تھا۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو شانزے کہ میں خود کو تمہارے قریب آنے سے روک ہی نہیں پاتا، میری ہر سانس تمہاری محتاج ہو چکی ہے، ارحم نے بے خودی کے عالم میں کہا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ شانزے نے شرما کر اپنا سرخ پڑتا چہرہ ارحم کے سینے میں چھپا لیا اور ارحم اسے لیے ہوئے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ آج کی رات وہ شانزے کے دل سے سارے خوف اور وسوسے نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کی دیوانگی کی حد صرف شانزے پر ختم ہوتی ہے۔ بستر کی نرم چادر پر شانزے کو لٹاتے ہوئے ارحم اس پر مکمل طور پر جھک گیا اور اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنی محبت کی تپش سے آشنا کرنے لگا۔ شانزے نے بھی خود کو پوری طرح ارحم کی اس وارفتگی کے سپرد کر دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں مکمل طور پر جذب ہو گئے۔
تمہیں یاد ہے شانزے، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ تم ہی میری اس بستر کی زینت بنو گی۔ ارحم نے کچھ دیر بعد بستر کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے شانزے کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ شانزے کا چہرہ ابھی تک محبت کی شدت سے تمتما رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے ارحم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے مجھے پزل کر دیا تھا، مجھے نظر بھر کر دیکھ رہے تھے اور میں اتنا گھبرا گئی تھی، لیکن تم نے میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا۔ ارحم نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور شانزے کے برہنہ شانے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ضد تو میری خاندانی ہے میری جان، اور جب بات تمہاری جیسی قیامت خیز لڑکی کی ہو تو میں دنیا کی ہر چیز سے ٹکرا سکتا ہوں، اور دیکھو آخر کار میں نے تمہیں پا ہی لیا۔ امی کی مخالفت مول لے کر وہ تو میرے لیے رمشا کا انتخاب کر چکی تھی، لیکن دنیا جہان ہی گئی تھی کہ شانزے صرف میری ہے۔ ارحم کے لہجے میں ایک غرور تھا جو اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے محسوس کیا تھا۔ شانزے نے ارحم کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک لمبی سانس خارج کی اور کہا، مجھے پتہ ہے ارحم، تم نے میرے لیے بہت کچھ سہا ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی یہ سوچ کر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میری وجہ سے امی تم سے ناراض رہتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری خاطر اپنی فیملی سے کٹ جاؤ۔ شانزے کی آواز میں ایک دکھ تھا، لیکن ارحم نے اسے مزید اپنے قریب کھینچتے ہوئے پیار سے سمجھایا، پاگل لڑکی، تم میری خوشی ہو اور یہ میرا حق تھا کہ میں اپنی پسند کی زندگی گزاروں۔ امی کا رویہ آہستہ آہستہ بدل جائے گا، وہ بس تھوڑی سی انا پسند ہے، لیکن جب ہمارے بچے ہوں گے تو وہ خود بخود ہماری طرف کھنچی چلی آئیں گی۔ بچے کا ذکر آتے ہی شانزے کا چہرہ خوشی اور حیا سے مزید سرخ ہو گیا۔ ارحم نے اس کی ٹھوری کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں شانزے، جب تمہارے وجود میں میرا عکس پروان چڑھے گا اور ہمارے بچے کی کلکاریاں اس گھر کی ویرانی کو ختم کر دیں گی، پھر دیکھنا امی بھی سب کچھ بھول جائیں گی۔ شانزے نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور ارحم کے گلے لگ گئی۔ مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے ارحم۔ رات کی وہ مدہوشی اور محبت کی تپش صبح کی روشن کرنوں میں ڈھل چکی تھی۔ ارحم اور شانزے کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آئے تو وہاں پہلے سے ہی چہل پہل اور ناشتے کی تیاریاں عروج پر تھی۔ شانزے نے ہلکے نیلے رنگ کی پرنٹڈ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس میں وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ صوفے پر راشدہ بیگم بڑی شان سے پرجمال تھی، جبکہ ان کے دائیں بائیں ان کی دونوں بیٹیاں ندا اور ثنا بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ندا کی عمر 26 سال کی لگ بھگ تھی اور وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زیادہ تر میکے میں ہی نظر آتی تھی، جبکہ 22 سالہ ثنا ابھی یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور دونوں بہنوں کی شکلیں اور خصلتیں اپنی ماں سے بہت ملتی تھی۔ ارے آؤ شانزے بیٹا، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو۔ راشدہ بیگم نے شانزے کو دیکھتے ہی اتنے پیار اور مٹھاس سے پکارا جیسے وہ ان کی سگی بیٹی ہو۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور ان 2 سالوں میں شانزے بہت اچھے سے جان چکی تھی کہ اس میٹھے اور شفیق لہجے کے پیچھے کتنی کڑواہٹ اور زہر چھپا ہے۔ ارحم اپنی ماں کا یہ پیار دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا اور شانزے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا کر دیکھنے لگا، کیونکہ وہ اسی غلط فہمی میں تھا کہ اس کی ماں نے آخر کار اس کی پسند کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ جی امی جان، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شانزے نے بھی ایک فرما بردار بہو کی طرح ان کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، حالانکہ اس کا دل اندر سے کچھ گھبرا سا رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے تو تمہاری فکر کھائی جاتی ہے۔ دیکھو تو کیسی سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہو، رنگت بھی کیسی پیلی پڑ گئی ہے تمہاری۔ راشدہ بیگم نے شانزے کے گال پر ہلکی سی تھپکی دی اور پھر سامنے میز پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ بھابھی، آپ تو کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں ہے لگتا ہے، بھائی آپ کا بالکل دھیان نہیں رکھتے، بس اپنے کاموں میں ہی مگن رہتے ہیں۔ ثنا نے ہنستے ہوئے بظاہر مذاق میں طنز کیا تو ارحم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے فوراً سے جواب دیا، ارے میں تو اسے بہت کہتا ہوں مگر تمہاری بھابھی ڈائٹنگ کے چکروں میں خود کو کمزور کری ہے، میری تو کوئی بات مانتی ہی نہیں ہے۔ ندا نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے ایک عجیب سا منہ بنایا اور بولی، ہاں بھائی، آج کل کی لڑکیوں کو اپنا فگر مینٹین رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، چاہے اندر سے کھوکھلی ہی کیوں نہ ہو۔
لیکن شانتی، تمہیں کم از کم امی کی باتوں کا تو خیال رکھنا چاہیے نا، آخر وہ تمہاری ساس ہے اور تمہارا بھلا ہی چاہتی ہے۔ ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ تم صحت مند رہو تاکہ اس گھر میں بھی کوئی رونق آئے۔ ندا کی بات میں چھپا وار اور طنز شانزے کو سیدھا دل پر لگا تھا، لیکن وہ خاموشی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ تم لوگ میری بہو کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ بہت سمجھدار ہے، اسے سب پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ لو شانزے بیٹا، میں نے خاص تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے بادام اور زعفران ڈال کر دودھ گرم کیا ہے، اسے پی لو جلدی سے تاکہ تمہارے چہرے پر کچھ رونق تو آئے۔ راشدہ بیگم نے دودھ کا گلاس شانزے کی طرف بڑھاتے ہوئے اتنی اپنائیت ظاہر کی کہ دیکھنے والا دھوکا کھا جائے۔ شانزے نے دودھ کے گلاس کو دیکھا اور پھر ارحم کی طرف نگاہ کی، جس کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے بے پناہ عقیدت اور شانزے کے لیے پیار تھا۔ شانزے کو دودھ پینا بالکل پسند نہیں تھا اور ویسے بھی صبح صبح اس کا دل کچھ متلا رہا تھا، لیکن ارحم کی خوشی اور اس کے مسکراتے چہرے کی خاطر اس نے گلاس پکڑ لیا۔ بہت شکریہ امی، لیکن میں ابھی ناشتہ کروں گی تو یہ دودھ بعد میں پی لوں گی، میرا دل ابھی کچھ بھاری ہو رہا ہے۔ شانزی نے نرمی سے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن راشدہ بیگم کہاں ماننے والی تھی۔ نہیں نہیں بیٹا، بعد میں تو تم گھر کے کاموں میں لگ جاؤ گی اور پھر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تم اسے ابھی میرے سامنے پیو تاکہ مجھے تسلی ہو کہ میری بہو نے کچھ طاقت کی چیز کھائی پی ہے، ورنہ میں ارحم سے شکایت کروں گی کہ تم میری کوئی بات نہیں مانتی۔ راشدہ بیگم کا اصرار اتنا زیادہ اور جذباتی تھا کہ شانزے کو مجبوراً وہ گلاس اپنے ہونٹوں سے لگانا پڑا۔ دودھ کا پہلا گھونٹ حلق سے نیچے اترنے ہی شانزے کو اس میں ایک عجیب سا کڑوا اور کسیلا ذائقہ محسوس ہوا۔ یہ ذائقہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسے ہر بار اس دودھ میں محسوس ہوتا تھا جو راشدہ بیگم اسے خاص طور پر اپنے ہاتھ سے دیتی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا اور سانس روک کر سارا دودھ پی لیا تاکہ کسی کو اس کی ناگواری کا احساس نہ ہو۔ شاباش، جیتے رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے اور جلدی سے اس گھر کو ایک پیارا سا وارث دے دے تاکہ میری آنکھیں بھی اپنے پوتے کو دیکھنے کی حسرت پوری کر سکیں۔ راشدہ بیگم نے خالی گلاس واپس لیتے ہوئے ایسی دعا دی کہ شانزے کا دل ایک دم سے بجھ کر رہ گیا، کیونکہ شادی کے 2 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی گود سونی تھی اور یہی بات راشدہ بیگم کے تانوں کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر شانزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے تسلی بھرے انداز میں دباتے ہوئے بولا، آمین امی جان، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں تو وہ خوشی بھی جلد مل جائے گی، آپ بس ہماری خوشیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ ارحم کی بات پر راشدہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسرار چمک ابھری جسے شانزے نے تو صاف دیکھ سکتی تھی، لیکن ارحم اپنی ماں کی محبت میں بالکل اندھا تھا۔ شانزے کے منہ میں ابھی تک عجیب سا ذائقہ گھلا ہوا تھا اور اسے اندر ہی اندر ایک شدید متلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ناشتہ سمیٹا اور کچن کی طرف چلی گئی، لیکن اس کا دماغ مسلسل اسی الجھن کا شکار تھا کہ آخر اس دودھ میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کو ہر بار بوجھل کر دیتا ہے۔ وہ کچن کی کاؤنٹر کے پاس کھڑی گہری سوچ میں گم تھی کہ پیچھے سے ثنا کی آواز آئی، بھابھی امی کہہ رہی ہے کہ آج دوپہر کے کھانے میں ارحم بھائی کی پسند کا قورمہ بنا لے اور ہاں ذرا جلدی ہاتھ چلائے گا کیونکہ شام کو کچھ مہمان بھی آنے والے ہیں۔ ثنا کا انداز حکم چلانے والا تھا جو وہ اکثر اپنی ماں کی شے پر کرتی تھی۔ شانزے نے ایک گہری سانس لی اور خود کو نارمل کرتے ہوئے کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس شام جب گھر میں مہمان آئے تو شانزے کا ماتھا اسی وقت ٹھٹک گیا تھا، کیونکہ وہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ رمشا اور اس کی والدہ تھی۔ راشدہ بیگم نے جس گرم جوشی اور بے پناہ محبت سے رمشا کا استقبال کیا تھا وہ شانزے کے دل میں عجیب سے وسوسے اور خوف پیدا کر رہا تھا۔ رمشا کو تو جیسے انہوں نے سناخوں پر بٹھا لیا تھا اور محفل میں بار بار اس کی سلیقہ شاعری اور خوبصورتی کی تعریفیں کی جا رہی تھی، جبکہ سانجے کو جو کہ اس گھر کی بہو تھی بالکل نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ رمشا بھی بار بار ارحم کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتی جو شانزے کو اندر تک جلا دیتی تھی۔ اس رات کے بعد سے ہی شانزے کی طبیعت ایک عجیب سے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اسے رمشا کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ اور راشدہ بیگم کی وہ معنی خیز نظریں بھولتی نہیں تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مزید 7-8 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ اب ان کی شادی کو تقریباً 3 سال ہونے والے تھے اور گھر میں راشدہ بیگم کے رویے کی کرواہٹ میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اب وہ دبے لفظوں میں نہیں بلکہ کھلے عام شانزے کو
اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگی تھی۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سی کاٹ آ گئی تھی جو شانزے کے وجود کو چھلنی کر دیتی تھی۔ یہ 7-8 ماہ شانزے کے لیے کسی کڑی اذیت سے کم نہیں تھے، کیونکہ اس دوران اس کی طبیعت بھی اکثر خراب رہنے لگی تھی، اور وہ جو دودھ یا کوئی بھی خاص چیز راشدہ بیگم اسے اپنے ہاتھوں سے دیتی، اسے کھانے پینے کے بعد اس کا سر بھاری ہونے لگتا اور شدید متلی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایک دوپہر جب راشدہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں گئی ہوئی تھی تو شانزے کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ اوپر والے کیبنٹ کو صاف کرنے کے لیے اسٹول پر چڑھی تو اس کی نظر ایک تاریک کونے میں چھپائی گئی چھوٹی سی دوائی کی شیشی پر پڑی۔ اس نے تجسس سے وہ شیشی اٹھائی تو اس پر لکھی ہوئی ہدایت پڑھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ وہ مخصوص اور تیز قطرے تھے جو خواتین کو حمل ٹھہرنے سے روکنے کے لیے دیے جاتے تھے، اور ان کا مسلسل استعمال اندرونی طور پر انتہائی نقصان دہ تھا۔ شانزے کے ذہن میں ایک دم سے وہ سارے مناظر کسی فلم کی طرح گھوم گئے جب راشدہ بیگم بے حد پیار اور اصرار سے اسے بادام والا دودھ پلاتی، اور اکثر اس دودھ میں کچھ ملا ہونے کی وجہ سے عجیب سا ذائقہ بھی اسے محسوس ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور وہ وہیں کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ساس جو بظاہر اتنی شفیق بنتی ہے اور بیٹے کے سامنے اتنی محبت جتاتی ہے، وہ اندر سے اتنی ظالم اور کینہ پرور کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بیٹے کی خوشیوں کا گلا گھونٹ رہی ہوں صرف اپنی ان جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ اس نے وہ شیشی اپنی مٹھی میں سختی سے بھیج لی اور روتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج ارحم سے اس بارے میں ضرور بات کرے گی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے الفاظ کا چناؤ بات سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ رات کے وقت جب ارحم کمرے میں آیا تو وہ آفس کے کاموں سے کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ شانزے نے خاموشی سے اسے پانی کا گلاس دیا اور پھر اس کے پاس بستر کی پائنتی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے پانی پی کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کا اترا ہوا زرد چہرہ دیکھا تو پریشانی سے پوچھا، کیا بات ہے شانزے، تم اتنی اداس اور الجھی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ شانزے نے ایک گہری اور کپ کپاتی ہوئی سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو بمشکل پیچھے دھکیلتے ہوئے بات شروع کی۔ ارحم، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ بات آپ کو کیسے سمجھاؤں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ شانزے نے روک روک کر بولنا شروع کیا تو ارحم نے فوراً اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں لے لیا۔ ہاں میں جانتا ہوں میری جان، تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ کل ہی میں آفس سے چھٹی کروں گا اور ہم کسی بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحم نے اسے محبت سے تسلی دینی چاہی تو شانزے نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ارحم، بات صرف ڈاکٹر یا کمزوری کی نہیں ہے، مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے۔ میں نے بہت بار غور کیا ہے کہ میری یہ حالت ہر وقت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ خاص چیزیں کھانے پینے کے بعد ہی میری طبیعت بگڑتی ہے۔ شانزے نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا، کون سی چیزیں کھانے سے؟ ارحم نے ناسمجھی سے پوچھا تو شانزے نے نگاہیں جھکا لی۔ میرا مطلب ہے کہ جب بھی امی جان مجھے وہ خاص دودھ پینے کو دیتی ہیں یا کوئی بھی اور چیز اپنے ہاتھ سے بنا کر مجھے کھلانے کے لیے لاتی ہیں تو مجھے اس کا ذائقہ کچھ بہت عجیب اور کڑوا سا لگتا ہے، اور اس کے پینے کے کچھ دیر بعد ہی میرا سر چکرانے لگتا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس دودھ میں کچھ ایسا شامل ہو جو مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ میری طبیعت صرف اسی وقت بھوجل کیوں ہوتی ہے ارحم؟ شانزے نے بہت ہی دھیمے اور الجھے ہوئے انداز میں بات مکمل کی تاکہ ارحم کو یہ نہ لگے کہ وہ سیدھا سیدھا اس کی ماں پر الزام تراشی کر رہی ہے، لیکن اس کی اتنی سی بات سنتے ہی ارحم کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ ارحم نے فوراً شانزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خفگی اور ناراضگی ابھر آئی۔ تم یہ کیسی عجیب اور بے تکی باتیں کر رہی ہو شانزے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس پر شک کر رہی ہو؟ اس ماں پر جس نے اپنی مرضی کو ترجیح نہ دے کر تمہیں اپنایا۔ امی تو تمہاری صحت کے لیے اتنی فکر مند رہتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے طاقت کی چیزیں بناتی ہے تاکہ تم تو صحت مند ہو سکو اور اس گھر میں کوئی خوشی آ سکے، اور تم الٹا ان کی محبت اور خلوص پر شک کر رہی ہو۔ ارحم کا لہجہ تھوڑا سخت اور سرد ہو گیا تھا، جسے سن کر شانزے کا دل خوف سے کانپ گیا۔ میں ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہی ارحم، میں تو بس اپنا وہ احساس بتا رہی ہوں جو مجھے پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل ہو رہا ہے۔
آپ خود سوچیں کہ مجھے صرف اسی دودھ کے بعد ہی کیوں تکلیف ہوتی ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گی آپ سے؟ شانزے نے روحان سی اور دکھ بھری آواز میں اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ارحم اب پوری طرح اپنی ماں کی محبت اور ان کے دکھاوے کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا۔ بس کرو شانزے، میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ میری ماں ہے، کوئی جانی دشمن نہیں جو تمہیں مارنے کے لیے زہر دے دیں گی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ پر بلا وجہ کا وہم سوار ہو گیا ہے۔ تم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی تھی، تم بس اونٹ پٹانگ باتیں سوچنے لگی ہو۔ تمہیں کم از کم ان کی نیت پر تو شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو دن رات اس گھر میں بچی کی کلکاریاں سننے کو ترستی ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتی ہیں، اور تم سوچتی ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے اور چھوٹی سوچ ہے۔ ارحم نے شدید ناراضگی اور غصے سے بات ختم کی اور اپنا رخ موڑ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ شانزے کے آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہنے لگے، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ارحم ثبوت کے بغیر کبھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر وہ اسے دوائی کی شیشی دکھا بھی دیتی تو ارحم نے اسے بھی شانزے کو کوئی سازش یا جھوٹ ہی سمجھنا تھا۔ اسی رات شانزے نے اپنے ٹوٹتے ہوئے دل کے ساتھ ایک پختہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ راشدہ بیگم کے ہاتھ کی دی ہوئی کوئی بھی چیز اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارے گی، چاہے اسے اس کے لیے کوئی بھی بہانہ کیوں نہ بنانا پڑے۔ اگلے دن سے شانزے نے اپنا طریقہ کار بالکل بدل لیا۔ راشدہ بیگم جب بھی اسے محبت کے روپ میں دودھ کا گلاس یا کوئی خاص چیز دیتی تو وہ مسکرا کر ان کے ہاتھ سے رکھ لیتی اور کہتی کہ وہ تھوڑی دیر میں تسلی سے پی لے گی۔ جیسے ہی راشدہ بیگم وہاں سے ہٹی، شانزے وہ سارا دودھ واش روم کے بیسن میں بہا دیتی اور خالی گلاس کو اچھی طرح دھو کر واپس کچن میں رکھ دیتی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ راشدہ بیگم اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ ان کا بچھایا ہوا مکرو جال اب بے اثر ہو چکا ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے ارحم پر اپنا جذباتی دباؤ اور بلیک میلنگ کا سلسلہ تیز کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحم ان کے آنسوؤں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ ایک شام ارحم لاؤنج میں اکیلا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب راشدہ بیگم روتی ہوئی اور انتہائی مغموم صورت بنا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے انہیں اس قدر پریشان اور روتا ہوا دیکھا تو فوراً ٹی وی بند کر دیا اور گھبرا کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا بات ہے امی جان، آپ کیوں اتنی اداس ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ ارحم نے فکر مندی سے پوچھا تو راشدہ بیگم نے اپنے جھوٹے آنسو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے ایک لمبی اور درد بھری آہ بھری۔ بیٹا، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے، بس مجھے تو اپنے پھوٹے نصیب پر رونا آتا ہے۔ تمہاری شادی کو 3 سال ہونے والے، اور اب تو خاندان والوں اور محلے داروں نے بھی مجھے کھلے عام تانے دینا شروع کر دیے ہیں۔ آج میں شگفتہ کے گھر گئی تو وہ سب کے سامنے کہہ رہی تھی کہ ارحم کی بیوی بانجھ ہے۔ تم لوگ کسی اور لڑکی کا سوچو، میرا تو دل کٹ کر رہ گیا۔ یہ جلی کٹی باتیں سن کر میں نے تمہاری خوشی کی خاطر اس لڑکی کو دل سے قبول کیا، لیکن کیا اس کے بدلے مجھے اس گھر میں ایک وارث دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے؟ کیا میں ساری زندگی لوگوں کے تانے ہی سنتی رہوں گی؟ راشدہ بیگم کے یہ زہریلے الفاظ اور مظلومیت کا روپ ارحم کے دل پر سیدھے جا کر لگے اور وہ شرمندگی سے نظر جھکا گیا۔ امی، آپ لوگوں کی فضول باتوں پر کیوں دھیان دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ ہم علاج تو کروا رہے ہیں نا، آپ اتنا دل چھوٹا مت کیا کریں۔ ارحم نے انہیں تسلی دینی چاہی، لیکن راشدہ بیگم نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کب تک دلاسا دوں اپنے اس بوڑھے دل کو ارحم؟ میں اب بوڑھی ہو رہی ہوں اور میری بس یہی ایک آخری حسرت ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن مجھے لگتا ہے شانزے کے نصیب میں یہ خوشی ہے ہی نہیں۔ تم تو اپنی محبت میں سب کچھ بھول بیٹھے ہو، لیکن مجھے اس خاندان کا نام آگے بڑھانا ہے۔ کل کو جب میں نہیں ہوں گی تو کون سنبھالے گا تمہارا یہ سارا کاروبار؟ تم کچھ اپنے مستقبل کا سوچتے کیوں نہیں ہو؟ راشدہ بیگم نے ایک زبردست جذباتی وار کیا جس نے ارحم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں امی؟ شانزے میری جان ہے، میں اسے چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ مر جائے گی میرے بغیر۔ ارحم نے انتہائی بھوجل اور بے بس آواز میں کہا تو راشدہ بیگم نے فوراً اپنا درب کا پتہ پھینکا۔ کس نے کہا ہے کہ تم اسے چھوڑو؟ وہ اسی گھر میں رہے گی، اس کی ہر ضرورت پوری کرنا، لیکن تمہیں اپنی نسل بڑھانے کے لیے دوسری شادی تو کرنی ہی پڑے گی۔ یہ میری ضد نہیں، وقت کی ضرورت ہے۔
اور دیکھو، ریمشا کتنی پیاری اور سگھڑ بچی ہے، وہ تم سے بہت متاثر بھی ہے، اور اس کے گھر والے بھی ہمارے برابر کے ہیں، وہ اس گھر کو وارث دے گی اور شانزی کی جگہ بھی نہیں لے گی۔ تم بس ایک بار میری بات مان لو بیٹا، ورنہ میں گھٹ گھٹ کر رو رو کر اپنی جان دے دوں گی۔ مجھ سے اب یہ بانجھ بن کے تانے مزید نہیں سہے جاتے۔ راشدہ بیگم کی اداکاری اپنے عروج پر تھی۔ ارحم خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ شانزوں سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، لیکن ماں کے آنسوؤں اور وارث کی خواہش نے اسے شدید کمزور کر دیا تھا۔ راشدہ بیگم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو رہی تھی اور انہوں نے بڑی ہوشیاری سے رمشا کا نام ارحم کے ذہن میں ڈال دیا تھا۔ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکائے خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا، لیکن اس کی یہ خاموشی راشدہ بیگم کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی، اور وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، جبکہ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی شانزے نے یہ ساری گفتگو سن لی تھی اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ راشدہ بیگم کے زہریلے الفاظ اور ارحم کی وہ مجرمانہ خاموشی گونج رہی تھی، جس نے اس کے وجود کو کسی آلے کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم اپنی ماں کی جذباتی بلیک میلنگ اور آنسوؤں کے سامنے پوری طرح ہتھیار ڈال چکا ہے۔ اس رات کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب ارحم کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر ایک گہری تھکن اور شرمندگی آیا تھی جو اس کے اندر چلنے والی کشمکش کی خماس تھی۔ شانزے بستر کی پائنتی پر بدھ بنی بیٹھی تھی اور اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں خاموشی سے اپنا نوحہ پڑھ رہی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ آج رات اس کا شوہر اسے کیا خبر سنانے والا ہے۔ ارحم نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور انتہائی بھاری قدموں سے چلتا ہوا شانزے کے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے شانزے کے دونوں سرد ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھام لیے اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ شانزے، مجھے غلط مت سمجھنا، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ امی کی حالت مجھ سے مزید نہیں دیکھی جاتی۔ وہ اس گھر میں ایک وارث چاہتی ہیں اور ان کی اس ضد کے آگے میں نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، لیکن میرا یقین کرو، میری زندگی میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ شادی صرف ایک خاندانی سمجھوتا ہے اور میری محبت پر صرف تمہارا حق ہے۔ ارحم کی آواز میں ایک گھٹی گھٹی سی سسکی اور بے بسی تھی جو شانزے کے دل کو مزید چیر گئی۔ شانزے نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ ارحم کی گرفت سے چھڑا لیے اور انتہائی سپاٹ لہجے میں بولی، آپ نے میری محبت کو اپنی ماں کی چھوٹی انا کے سامنے ہار دیا ہے ارحم، اور محبت میں کبھی حصے داریاں نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی اور کے نام کا صحرا سجانے جا رہا ہوں وہ محبت کے دعوے نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں میرے پاس اپنی قسمت پر رونے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ ارحم نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں شانزے، ایسا مت کہو، تم جانتی ہوں میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میری محبت صرف تم ہو اور اس دل پر ہمیشہ صرف تمہاری حکومت رہے گی، لیکن امی کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ وہ دن رات روتی ہیں، مجھے اس خاندان کو ایک وارث دینا ہے، یہ میری مجبوری ہے میری جان، لیکن میرا دل صرف تمہارا ہے۔ شانزے نے اپنے آنسوؤں کو پلکوں پر ہی روکتے ہوئے کہا، آپ کا دل میرا ہو سکتا ہے ارحم، لیکن آپ کا وجود اب کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، اور ایک عورت سب کچھ بانٹ سکتی ہے مگر اپنے شوہر نہیں۔ آپ نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے، اب ان جھوٹی تسلیوں کا کوئی فائدہ نہیں، مجھ پر جو گزرنی تھی وہ گزر چکی۔ ارحم اسے روتا دیکھ کر آگے بڑھا اور اسے اپنے گلے سے لگانا چاہا، لیکن شانزے کا وجود برف کی طرح سرد اور بے جان ہو چکا تھا۔ وہ ارحم کی قربت اور تسلیوں کو ایک بھدے مذاق کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ تم میری ہی رہو گی شانزے، اس گھر میں تمہارا مقام کوئی نہیں چھین سکتا، میں تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ ارحم مسلسل صفائیاں دے رہا تھا، لیکن شانزے نے خاموشی سے رخ موڑ لیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی۔ اگلے دن شانزے کے لیے کسی کڑی اذیت سے کم نہیں تھے، کیونکہ اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی تھی۔ وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے راشدہ بیگم کا دیا ہوا دودھ واش روم میں بہا رہی تھی اور اب اسے اپنے جسم میں کچھ پراسرار تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے صبح اٹھتے ہی شدید متلی ہوتی اور سر چکرانے لگتا تھا۔
اس کے مخصوص ایام بھی کافی دن اوپر ہو چکے تھے، جس نے اس کے ذہن میں ایک امید کی کرن جگا دی تھی۔ ایک صبح جب ارہم واش روم سے نکل کر لاؤنج کی طرف چلا گیا تو شانزے نے اپنے کپڑوں کی الماری کی سب سے نچلے خانے میں چھپا کر رکھی ہوئی وہ پریگننسی ٹیسٹ کٹ نکالی جو اس نے کئی ماہ پہلے خریدی تھی، لیکن کبھی استعمال کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باتھ روم کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور ٹیسٹ کیا۔ چند لمحوں کا وہ انتظار اسے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا، اس قدر اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اور جب اس کی نظر کٹ پر ابھرنے والی دو گہری سرخ لکیروں پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے وہ کٹ چھوٹ کر بیسن میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیلا سیلاب آمڈ آیا، لیکن یہ دکھ کے نہیں بلکہ اس بے پناہ خوشی کے آنسو تھے جس کے لیے وہ اور ارہم برسوں ترستے تھے۔ وہ ماں بننے والی تھی اور ان پر لگا بانجھ پن کا داغ ہمیشہ کے لیے دھل چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سسکیوں کے درمیان مسکرانے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے اسے دنیا کی ہر نعمت مل گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے شانزے کا دل چاہا کہ وہ ابھی بھاگتی بھی جائے اور ارہم کو یہ خوشخبری سنا دے تاکہ وہ دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دے اور ان کی بکھرتی ہوئی دنیا دوبارہ سنور جائے۔ وہ خوشی سے دیوانی ہوتی ہوئی باتھ روم سے نکلی اور کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج کی طرف قدم بڑھانے ہی لگی تھی کہ اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ سامنے لاؤنج میں راشدہ بیگم درزی کو رمشا کے بھاری اور قیمتی عروسی جوڑوں کی ناپ اور فٹنگ سمجھا رہی تھی اور ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اتنے چاؤ اور نخروں سے کپڑوں پر لگی لیس اور کڑھائی کا جائزہ لے رہی تھی جیسے انہیں دنیا کی سب سے بڑی فتح مل گئی ہو۔ ارہم وہیں صوفے پر خاموش بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی اپنی ماں کو ان تیاریوں سے نہیں روکا تھا۔ شانزے کے اندر پڑنے والی خوشی ایک دم سے راکھ میں بدل گئی۔ اس نے سوچا کہ جو شوہر اس پر اعتبار کرنے کے بجائے اپنی ماں کے جھوٹے آنسوؤں کا اسیر ہو گیا ہے اور جس نے اسے دوسری عورت کے لیے تنہا چھوڑ دیا، کیا وہ اس لائق ہے کہ اسے یہ خوشی دی جائے؟ نہیں، میں اپنے بچے کو ارہم کی محبت بھیک میں مانگنے کے لیے استعمال نہیں کروں گی۔ جب اسے مجھ پر یقین ہی نہیں تھا تو اب یہ بچہ بھی اسے مجھ سے نہیں جوڑ سکتا۔ شانزے نے اپنے دل پر ایک بھاری پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی کسی کو یہ خبر نہیں سنائے گی اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے وہ ٹیسٹ کٹ ایک شاپر میں ڈال کر کوڑے دان کی تہہ میں چھپا دی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ وہ بستر پر گر کر دیر تک روتی رہی کیونکہ اس کے پاس ایک بہت بڑی خوشی تو آ گئی تھی، لیکن وہ خوشی بنانے والا اس کا ساتھی اسے تنہا چھوڑ چکا تھا۔ گھر میں ارہم اور رمشا کی شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھی اور ہر طرف مہندی اور مایوں کے گیت گونجنے لگے تھے۔ ندا اور ثنا کو تو جیسے شانزے کو عصیت دینے کا ایک نیا اور بہترین بہانہ مل گیا تھا۔ وہ بظاہر بہت ہمدرد بن کر اس کے پاس آتی، لیکن ان کی باتوں میں زہر بھرا ہوتا تھا۔ ایک دوپہر شانزے کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی جب ندا اور ثنا اندر داخل ہوئی۔ ارے شانزے بھابھی، آپ کیوں اتنی گرمی میں چولہے کے آگے کھڑی ہیں؟ چھوڑ دیں یہ سب کام، آپ ویسی بھی اتنی کمزور اور پیلی پڑتی ہیں، ذرا سا کام کرتی ہیں تو تھک جاتی ہیں۔ ندا نے انتہائی مصنوعی ہمدردی سے کہا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بھابھی، ندا باجی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس 2 دن کی ہی تو بات ہے، پھر رمشا بھابھی آ جائیں گی تو آپ کو ان کاموں کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ تو ماشاءاللہ اتنی سگھڑ اور صحت مند ہے کہ امی کو اب اس گھر کی کوئی فکر نہیں رہے گی، وہ اکیلی ہی سارا گھر سنبھالے گی، آپ بس اپنے کمرے میں آرام کیا کیجیے۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے چوٹ کی۔ ندا نے پاس پڑے ہوئے برتنوں کو دیکھتے ہوئے پھر سے طنز کیا، ویسے بھی شانزے تمہیں اپنا دھیان رکھنا چاہیے، آخر کو تم اس گھر کی پہلی بہو ہو، ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ تم بالکل ہی بستر سے لگ جاؤ۔ رمشا تو خیر اپنے ساتھ ایک نئی رونق لے کر آ رہی ہے، امی کو تو اس سے بڑی امیدیں ہیں، تم تو بس اب اللہ اللہ کیا کرو۔ ان کی باتوں میں چھپا ہوا وار اور طنز شانزے کے کلیجے کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ دونوں دراصل اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ رمشا صحت مند ہے اور وہ اس گھر کو وارث دے گی، جبکہ شانزے بانجھ اور کسی کام کی نہیں ہے۔ شانزے نے خاموشی سے اپنے آنسو پی لیے اور ان کی طرف دیکھے بغیر ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کوئی بات نہیں، مجھ سے جتنا کام ہو سکتا ہے میں کر رہی ہوں، مہمان آئے ہوئے تو سب کو مل کر ہی ہاتھ بٹانا پڑے گا، باقی اللہ جسے چاہے جتنی مرضی عزت اور خوشی دے دے۔ ندا نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ثنا کو دیکھا
اور کندھے اچکاتے ہوئے دونوں وہاں سے چلی گئی۔ کچن میں اکیلے ہوتے ہی شانزے کو چولہے کی تپش اور گوشت بھوننے کی بسان سے اچانک شدید چکر آیا۔ اس کا معدہ بری طرح الٹنے لگا اور صبح سے روکی ہوئی متلی اب بے قابو ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ بیسن پر جھک گئی اور اسے شدید قے آنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور سارا جسم کمزوری سے کانپنے لگا۔ ارلی پریگننسی کی وجہ سے اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ سب سے چھپ کر یہ سارا درد اکیلی سہ رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا اور آئینے میں اپنے زرد اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے پیٹ میں پلنے والی وہ ننھی جان اسے مسلسل اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، اور شامزی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنے بچے کے لیے ایک عجیب سی ممتا اور تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف لاؤنج میں مہمانوں کے بیچ بیٹھا ارحم بالکل بجھا ہوا اور بے جان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دلہا بننے کی کوئی رمق یا خوشی نہیں تھی، اور اس کی نظریں بار بار کچن کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ شانزے کس طرح سارا دن مشینی انداز میں کام کرتی ہے اور اس کا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب اس نے شانزے کو منہ پر ہاتھ رکھے باتھ روم کی طرف بھاگتے دیکھا تو اس کا دل بے اختیار تڑپ اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ شانزے اندر سے ٹوٹ چکی ہے اور یہ تیاریاں اس کی جان لے رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے اور کمزوری ارحم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ارحم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر شانزے کے پاس جائے، اسے اپنی باہوں میں بھر لے اور اس سے معافی مانگ کر اسے دنیا کی ہر تکلیف سے بچا لے، لیکن راشدہ بیگم نے اسے مہمانوں کے بیچ اس طرح بٹھا رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ محض ایک بے بس کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا، جس کی ڈوریں اس کی ماں کے ہاتھ میں تھیں، اور شانزے کی وہ خاموش سسکیاں اس کے ضمیر کو مسلسل کچوکے لگا رہی تھی۔ لیکن اب واپسی کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا، اور بارات کا دن بالکل سر پر آ گیا تھا، جس کا تصور ہی ان دونوں کی روح کو فنا کر رہا تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سے گہما گہمی اور شور و غل برپا تھا۔ باہر لان میں باراتیوں کے لیے شامیانے لگ چکے تھے، اور راشدہ بیگم کسی فتح جرنیل کی طرح زرق برق لباس پہنے مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھی۔ ان کے چہرے پر ایک غرور اور فتح کی چمک تھی، کیونکہ آج وہ اپنی انا کی تسکین پا چکی تھی، اور شانزے کو اس گھر میں اس کی اوقات یاد دلانے کا ان کا دریدنا خواب پورا ہو رہا تھا۔ لیکن اس سارے ہنگامے اور خوشی کے ماحول سے کٹ کر اوپر ارحم کے کمرے میں موت جیسی گھٹن اور ایک ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارحم سیاہ رنگ کی انتہائی قیمتی اور بھاری شیروانی میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا اپنا عکس دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اپنا ہی وجود کسی غلیظ اور گھناؤنے مجرم کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ شیروانی اس کے جسم پر کسی کفن کی طرح کستی جا رہی تھی، جس نے اس کی سانسیں تک سلب کر لی تھی۔ اس کا دم پوری طرح گھٹ رہا تھا اور دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج رات وہ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کرنے جا رہا ہے۔ رمشا کا خیال ہی اس کے اندر ایک عجیب سی کراہت اور وحشت پیدا کر رہا تھا۔ نیچے سے راشدہ بیگم اور مہمانوں کے ہنسنے کی آوازیں اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ اس سے مزید ہی اذیت ناک گھٹن برداشت نہ ہوئی، اور وہ تیزی سے کمرے سے نکلا اور سیدھا شانزے کے کمرے کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ اس وقت صرف اور صرف شانزے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اس کے دل کو کسی خنجر کی طرح چیر گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اور شانزے فرش پر ایک تاریک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا زرد چہرہ آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور یہ ٹوٹا ہوا حال ارحم کے اندر سے لگتی ہوئی آنکھ پر تیل کا کام کر گئے۔ ارحم نے دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا اور انتہائی بھاری اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تم یہاں بیٹھ کر خود کو اور مجھے کیسی اذیت دے رہی ہو شانزے، جبکہ تم جانتی ہو کہ میرا دل کٹ رہا ہے، میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں، یہ تم نہیں سمجھ سکتی۔ ارحم کی آواز میں ایک گہری تڑپ اور شدید فرسٹریشن تھی جو اس کے ضبط کو توڑ رہی تھی۔ شانزے نے اپنی سرخ اور بے جان آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اور ایک انتہائی تلخ اور مردنی چھائی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ سزا تو میں کاٹ رہی ہوں ارحم، آپ تو آج رات ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہیں۔ آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا،
اب جائیے، آپ کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شانزے کے اس طنز اور انتہائی سپاٹ لہجے نے ارہم کے اندر ضبط کے سارے بندھن ایک ہی لمحے میں توڑ کر رکھ دیے۔ ارہم اپنا سارا کنٹرول کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر شانزے کو بازو سے دبوچ کر ایک ہی جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی مضبوط انگلیاں شانزے کے نرم گوشت میں بے دردی سے دھس رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ اور بے قابو جنون ناچ رہا تھا۔ اگر تم مجھے ایک بچہ دے دیتی تو آج مجھے یہ عذاب نہ سہنا پڑتا شانزے۔ تم نے مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں میں نہ زندہ ہوں نہ مردہ۔ تم میری اس بربادی کی برابر کی ذمہ دار ہو۔ ارہم کا لہجہ انتہائی صفاق، بھبرا ہوا اور جذباتی تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ شانزے اس الزام پر کچھ بول پاتی یا اس کا جواب دے دی، ارہم نے اسے پوری طاقت سے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کا انداز اس قدر جنونی تھا کہ شانزے کی ہڈیاں چٹکنے لگی۔ مجھے چھوڑے ارہم، اب آپ کو مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کسی اور کے ہونے جا رہے ہیں، مجھ سے دور رہے۔ میں آپ کے اس جھوٹے لفظ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شانزے نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ ارہم کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کی، لیکن ارہم آج کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح تھا۔ وہ شانزے کو بستر کی طرف دھکیلتا ہوا اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ اس کے ہونٹ شانزے کے کانپتے لبوں پر انتہائی بے دردی اور وحشت سے ثابت ہو گئے۔ وہ ایک ایسا بے باک، کھردرا اور شدید لمس تھا جس میں صرف غصہ، انتقام اور ایک پاگل کر دینے والی طلب شامل تھی۔ شانزے کے کمزور ہاتھ ارہم کے مضبوط کاندھوں پر بالکل بے بس ہو کر رہ گئے، جبکہ ارہم اس کے وجود کا ہر حصہ اپنے اندر جذب کر لینے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ منہ زور انداز میں شانزے کے جسم کو اپنی گرفت میں لے رہے تھے اور وہ اس پر اپنی محبت اور دیوانگی کی آخری مہر ثبت کر دینا چاہتا تھا، بغیر کسی رحم اور بغیر کسی ٹھہراؤ کے۔ یہ قربت محبت سے زیادہ ایک کڑی سزا تھی جو وہ خود کو اور شانزے کو دے رہا تھا۔ ارہم کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھی اور وہ شانزے کے چہرے، گردن اور لبوں کو دیوانگی کے انداز میں چوم رہا تھا، جیسے وہ اسے اپنے اندر مکمل طور پر اتار لینا چاہتا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شانزے کو اپنے بازوؤں پر نیل پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تم میری ہو شانزے، صرف میری ہو، اور میں کسی اور کا ہونے سے پہلے تمہارا آخری سانس تک حق ادا کروں گا۔ مجھ پر صرف تمہارا حق ہے۔ ارہم نے ہانپتے ہوئے مدہوش اور غضبناک لہجے میں سرگوشی کی اور اس کی قمیض کے کالر کو اپنی مٹھی میں سختی سے جکڑ لیا۔ شدت جذبات کی وجہ سے ارہم کے آنسو شانزے کے چہرے پر گر رہے تھے، لیکن اس وقت وہ کسی بھی ہمدردی یا نرمی سے کوسوں دور تھا۔ اس کی طلب نے اس کی آنکھوں پر مکمل پٹی باندھ دی تھی۔ وہ شانزے کو بستر پر گرا کر اس کے اوپر جھک گیا اور اس کے وجود کو پوری شدت سے رون دینے لگا۔ اس کا ہر عمل اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور مایوسی کا آغاز تھا۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ شیروانی چاہے کسی اور کے نام کی پہن لے، لیکن اس کی روح اور جسم کی پیاس صرف اور صرف شانزے بجھا سکتی ہے۔ شانزے نے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے ارہم کے سینے پر مکے مارے اسے دھکا دیا، لیکن ارہم کے سامنے اس کی ہر مزاحمت ریت کی دیوار کی ثابت ہوئی۔ ارہم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر بستر کے ساتھ دبا دیے اور ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بنایا۔ اس کے دانتوں کی چبھن سے شانزے کے ہونٹ کٹ گئے اور خون کا ذائقہ ان دونوں کے منہ میں گھل گیا، لیکن ارہم کو جیسے اس درد سے بھی ایک عجیب سی تسکین مل رہی تھی۔ اس بے پناہ زور، زبردستی اور شدید جسمانی دباؤ کے باعث شانزے، جو کہ ابتدائی حمل کے انتہائی نازک اور شروعاتی مرحلے میں تھی، اندر سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں اچانک ایک انتہائی تیز اور جان لیوا درد کی لہر اٹھی جس نے اس کی سانسیں اکھاڑ کر رکھ دی۔ ارہم، خدا را مجھے چھوڑ دے، میری جان نکل رہی ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ شانزے نے ہانپتے اور سسکتے ہوئے ارہم کی شرٹ کو مٹھی میں سختی سے جکڑا، لیکن ارہم اس قدر بکھرا ہوا تھا کہ اس نے شانزے کی اس سسکی کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اس دیوانگی کی آخری حدوں کو بے دردی سے پار کرتا چلا گیا۔ وہ اس کے وجود کو پوری شدت سے مسل رہا تھا، یہاں تک کہ درد کی ناقابل برداشت شدت
اور اندرونی تکلیف نے شانزے کے ہوش و حواس مکمل طور پر چھین لیے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا اور اس کا بے جان اور ٹھنڈا پڑتا جسم ارحم کی باہوں میں بالکل ڈھیلا ہو کر جھول گیا۔ اس کا زرد چہرہ تکیے پر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کی تیز چلتی سانسیں یک دم میں دھر پڑ گئی۔ شانزے کے جسم کو یوں اچانک بے حس و حرکت اور برف کی طرح ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر ارحم کے دماغ پر چھایا ہوا وہ سارا جنون اور غصہ ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنا ہاتھ سر اٹھایا اور شانزے کے زرد اور پسینے میں شرابور چہرے کو دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ شانزے، آنکھیں کھولو میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ ارحم کی آواز میں اب وحشت کی جگہ ایک خوفناک لرزش اور دہشت تھی۔ اس نے شانزے کا گال تھپ تھپایا لیکن وہ گہری غشی میں جا چکی تھی۔ ارحم، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک خاموش اور گہری دہشت نے اس کے پورے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے شانزے کی جان لینی ہو۔ اس نے جلدی سے شانزے کے کپڑے درست کیے اور کانپتے اور بے قابو ہاتھوں سے شانزے کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور دیوانوں کی طرح کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگا۔ لاؤنج میں مہمانوں کا ہجوم تھا اور راشدہ بیگم صوفے پر بیٹھی کسی رشتہ دار سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ ارحم کو اس پاگل پن کے عالم میں شانزے کو یوں بے ہوشی کی حالت میں اٹھائے آتے دیکھ کر پورے گھر میں یکدم سناٹا چھا گیا اور سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ ارحم، کیا ہوا؟ بارات کا وقت ہو رہا ہے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اسے یہیں صوفے پر لٹاؤ اور تم باہر گاڑی میں بیٹھو۔ راشدہ بیگم نے گھبرا کر آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ارحم نے ان کی طرف دیکھے بغیر ایک انتہائی سرد کھوکھلے لہجے میں جواب دیا، راستے سے ہٹ جائے امی، شانزے کی سانس اکھڑ رہی ہے، مجھے اسے ابھی اسپتال لے کر جانا ہے۔ اس کے لہجے کی برف باری اور آنکھوں کی وہ خاموش دہشت دیکھ کر کسی کو بھی اسے مزید کچھ کہنے یا روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور شانزے کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر گاڑی کو تیزی سے ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ راستے بھر اس کی نظریں بار بار ریئر ویو مرر میں شانزے کے بے جان چہرے پر جم جاتی اور اس کا ضمیر اسے مسلسل یہ طعنہ دے رہا تھا کہ آج اس کے جنون نے اس کی محبت کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے شانزے کو اٹھایا اور ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ عملے نے فوراً شانزے کو اسٹریچر پر ڈالا اور ICU کی طرف لے گئے۔ ارحم کوریڈور کی ٹھنڈی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہ گیا۔ اس کی شیروانی کے بٹن ٹوٹ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا سارا وجود ایک اذیت ناک اور خاموش کرب سے گزر رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کا وہ اذیت ناک انتظار اسے صدیوں پر محیط لگا، یہاں تک کہ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر لیڈی ڈاکٹر انتہائی سنجیدہ اور غصے بھرے چہرے کے ساتھ باہر آئیں۔ ارحم تیزی سے اس کی طرف لپکا، ڈاکٹر، میری شانزے کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم کی آواز میں ایک دبی دبی سی التجا تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سر سے پاؤں تک انتہائی غصے بھری نظروں سے دیکھا۔ تم جیسے لوگوں کو انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے ویسے۔ ڈاکٹر کا یہ کاٹ دار الفاظ کسی تیز چابک کی طرح ارحم کے چہرے پر پڑے۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری بیوی ارلی پریگننسی میں ہے اور وہ ماں بننے والی ہے؟ تمہاری اس زور زبردستی اور درندگی کی وجہ سے آج اس کا مس کیریج ہوتے ہوتے بچائے۔ اگر تم تھوڑی دیر اور کر دیتے تو ہم اس بچے کو کبھی نہیں بچا سکتے تھے۔ ڈاکٹر کا یہ انکشاف سن کر ارحم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ایک بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ شانزے ماں بننے والی ہے، یہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی باز گشت کی طرح گونجنے لگے۔ اس کا دماغ اس قدر بڑی خوشخبری کو اس تکلیف دہ اور شرمناک صورتحال میں قبول کرنے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف مزید سرد اور چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی اور اپنی بات مکمل کی، اور ہاں، ہم نے اس کے کچھ ضروری بلڈ ٹیسٹ کیے جن کی رپورٹس نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ اس لڑکی کے خون میں ایسی خطرناک ادویات کے اثرات ملے ہیں جو خواتین کو حمل ٹھہرنے سے روکنے کے لیے مسلسل دی جاتی ہے، اور یہ بہت ہیوی ڈوز تھی جو اسے پچھلے کچھ مہینوں سے باقاعدگی سے دی جا رہی تھی۔ اگر اس نے کچھ ہفتے پہلے ان دوائیوں کا استعمال بند نہ کیا ہوتا تو وہ زندگی بھر کبھی حمل نہ ہو سکتی۔ ہم نے اسے فی الحال خطرے سے باہر نکال لیا لیکن اسے مکمل بیڈ ریسٹ اور سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اس سے یہ سخت انتباہ دے کر واپس اندر چلی گئی اور ارحم کی ٹانگوں کی جان جیسے ختم ہو گئی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ پھسل کر ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ ارحم کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا
اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی بات کے بعد اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے شانزے کی وہ روتی ہوئی معصوم صورت یاد آئی جب وہ اسے بتاتی تھی کہ امی جان کے دیے ہوئے دودھ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور اسے پینے کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اسے اپنا وہ ظالمانہ رویہ یاد آیا جب اس نے شانزے کی بات ماننے کے بجائے اسے جھٹلا دیا تھا اور اپنی ماں کی محبت میں اندھا ہو کر شانزے کو ہی سازشی اور غلط سمجھا۔ ارہم کے اندر ایک ایسا آتش فشاں پھٹا جس نے اس کے وجود کی ساری بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اپنی ماں کا وہ پیار بھرا اور شفیق چہرہ ایک بھیانک اور غلیظ مکھوٹی کی طرح لگنے لگا جس کے پیچھے ایک ایسی شفاق عورت چھپی تھی جس نے محض اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے اپنے ہی بیٹے کی نسل کشی کی اتنی بڑی سازش کی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں گرا لیا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ یہ وہ گہرا اور جان لیوا کرب تھا جو انسان کو اندر سے راکھ کر دیتا ہے۔ اسے اپنے آپ سے، اپنی حماقت سے اور اپنی اس درندگی سے گھن آنے لگی جس نے اس نازک موڑ پر شانزے کو اتنی گہری اذیت دی تھی۔ دوسری طرف اس کے گھر میں ایک الگ ہی قیامت برپا تھی۔ ارہم کے یوں اچانک بارات چھوڑ کر چلے جانے اور شانزے کو اس حالت میں لے جانے سے مہمانوں میں چہ مکیاں اور سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی۔ راشدہ بیگم غصے، پریشانی اور خفت سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ارہم کا نمبر ملا رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ رمشا کی ماں کو تسلیاں دے رہی تھی کہ ابھی ارہم آ جائے گا، لیکن اسی دوران گھر کے مین گیٹ پر ایک زوردار ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا انتہائی غصے اور جذبات میں چلاتا وہ اندر داخل ہوا اور سیدھا صوفے پر بیٹھی رمشا کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ یہ اچانک آفات دیکھ کر راشدہ بیگم اور تمام رشتہ دار ہکا بھکا رہ گئے۔ لڑکے نے سب کے سامنے رمشا کو انتہائی کاٹدار اور کھری کھری سنانا شروع کر دی۔ تم نے مجھ سے جینے مرنے کے وعدے کیے تھے رمشا، اور اب اس امیر زادی کی دولت دے کر تم مجھ سے بے وفائی کر رہی ہو۔ میں تمہیں کسی اور کے نام کا جوڑا نہیں پہننے دوں گا۔ اس لڑکے کے یہ الفاظ راشدہ بیگم کے چہرے پر کسی زوردار تماچے کی طرح لگے۔ رمشا گھبراہٹ اور شرمندگی میں اس لڑکے کو چپ کروانے لگی، لیکن لڑکے نے اپنے موبائل سے ان دونوں کی وہ تمام تصویریں اور پیغامات سب کے سامنے دکھا دیے جن میں وہ ارہم کی دولت اڑانے اور اس گھر پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ رمشا کی اصلیت اور اس کی دولت کی ہوس پوری طرح بے نقاب ہو چکی تھی۔ راشدہ بیگم کا سر شرم اور ذلت سے جھک گیا اور انہوں نے رمشا کی ماں کو کھری کھری سنا کر انہیں دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ جس لڑکی کو اپنے گھر کا غرور اور اصل وارث کی ماں بنانے جا رہی تھی وہ ایک انتہائی گھٹیا، لالچی اور بد کردار لڑکی نکلی جس نے ان کی عزت کو خاک ملا دیا تھا۔ ابھی اس ذلت اور ہولناک صدمے سے راشدہ بیگم پوری طرح سنبھلی بھی نہیں تھی کہ ان کی چھوٹی بیٹی ثنا روتی پیٹی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی یہ بکھری ہوئی حالت اور چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت دیکھ کر راشدہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ثنا انتہائی تکلیف میں رو رہی تھی اور اس کے ہاتھوں میں طلاق کے کاغذات تھے۔ کیا وہ میری بچی تو اس حال میں کیوں آئی ہے؟ تیرا شوہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ہے؟ راشدہ بیگم نے روتے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو ثنا نے انہیں غصے سے پیچھے کیا۔ سب ختم ہو گیا امی، عامر نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا ہے اور کسی اور عورت سے پسند کی شادی کر لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے گھر کے قابل نہیں تھی اور اس نے مجھے طلاق دے دی امی۔ ثنا کے الفاظ راشدہ بیگم کے کلیجے کو چیر کر رکھ گئے اور ان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ مکافات عمل نے اپنا انتہائی خوفناک دروازہ ان پر کھول دیا تھا۔ راشدہ بیگم کو ایک ہی پل میں وہ سارے تانے، وہ ساری سازشیں اور وہ ساری اذیتیں یاد آ گئی جو وہ شانزے کو ہنستے کھیلتے دیتی تھی۔ جو زہر انہوں نے کسی اور کی بیٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے گھولا تھا، آج قدرت نے وہی زہر ان کی اپنی سگی بیٹی کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ کس طرح انہوں نے اپنی بیٹے کی بکھرتی ہوئی خوشیوں کو مزید آگ لگا کر دوسری شادی رچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور آج ان کی اپنی بیٹی کا گھر کسی اور عورت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا تھا۔ راشدہ بیگم کا سارا غرور، ان کی جھوٹی انا اور ان کی ساری مکاری مٹی میں مل چکی تھی۔ وہ وہیں لان کے فرش پر بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی شانزے کے پاس جانا ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ وہ فوراً اٹھی، روتی دھوتی اور انتہائی بدحواسی میں اپنی کپڑے سنبھالتی سیدھا ہسپتال کی طرف بھاگی۔
ان کا دل اندر سے کٹ رہا تھا اور انہیں زندگی میں پہلی بار شدت سے احساس ہو چکا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ہسپتال کے اس خاموش اور سرد کوریڈور میں ارحم دیوار سے سر ٹکائے کھڑا تھا جب اس نے اپنی ماں کو روتے پیٹتے اور بدحواس حالت میں اپنی طرف آتے دیکھا۔ راشدہ بیگم بھاگ کر ارحم کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کے درمیان بولی، ارحم بیٹا مجھے معاف کر دے، شانتی کیسی ہے مجھے اس کے پاس لے چل، میں اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی، میری بچی کا گھر اجڑ گیا، ثنا کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے بیٹا، مجھ پر اور میرے غرور پر اللہ کا سخت عذاب آ گیا ہے۔ راشدہ بیگم کی یہ درد بھری باتیں سن کر ارحم کے چہرے پر کوئی ترس یا ہمدردی نہیں آئی، بلکہ اس نے انتہائی سرد اور سپاٹ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور ان کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ آپ کی گناہوں اور آپ کی سازشوں کی سزا آپ کی بیٹی کو ملی ہے امی، لیکن جو ظلم آپ نے میری معصوم شانزے پر کیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ ارحم کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، بس ایک انتہائی تکلیف دہ اور زہریلی خاموشی تھی۔ امی کیوں؟ آپ کس طرح میری محبت کو اپنے ہاتھوں سے میٹھا زہر دیتی رہیں؟ وہ قطرے جو آپ اتنے پیار سے اسے دودھ میں ملا کر دیتی تھی وہ اس کی نسل ختم کرنے کے لیے تھے۔ آپ ایک ماں نہیں بلکہ ایک سفاک قاتل ہیں جس نے محض اپنی انا کے لیے اپنے ہی پوتے کو مارنے کی سازش کی، لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے میری جھولی بھر ہی دی۔ ارحم کی ان کاٹ دار اور زہر بجھے الفاظ نے راشدہ بیگم کو اندر تک جلا کر راکھ کر دیا، اور اس انکشاف پر تو وہ خوشی اور صدمے کی ملی جلی کیفیت سے روتے ہوئے ارحم کے قدموں میں گر پڑی۔ مجھے معاف کر دے میرے بچے، میں اپنی انا میں بالکل اندھی ہو گئی تھی، مجھے رمشا کی اصلیت کبھی پتہ چل گیا ہے، وہ ایک دھوکے باز اور گھٹیا لڑکی تھی، میں نے ہیرے جیسی بہو کو ٹھکرا کر ایک پتھر کو چنا، مجھے بس ایک بار شانزی کی شکل دیکھنے دے۔ راشدہ بیگم سسکیاں لے رہی تھی لیکن ارحم نے اپنا رخ موڑ لیا اور انتہائی سخت اور پھتریلے لہجے میں بولا، اب اس رشتے میں کوئی گنجائش نہیں بچی، امی آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میری شانزے کو آپ کی ان جھوٹے اور مطلبی آنسوؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی دوران آئی سی یو کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک نرس نے ارحم کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شانزے کو ہوش آ چکا تھا۔ ارحم انتہائی بھوجل اور کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوا تو بستر پر پڑا شانزے کا زرد چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ضبط کیے ہوئے آنسو جھلک پڑے۔ وہ آہستہ سے اس کی بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ٹھنڈا اور کمزور ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو شانزے، میں دنیا کا سب سے برا اور کمزور شوہر ہوں، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، مجھ پر ڈاکٹر نے وہ ساری حقیقت کھول دی ہے جو امی اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ کرتی رہی ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تم مجھے ایک خوشی دینے والی ہو۔ میں اس قابل تو بالکل نہیں کہ تم میرے اس ظلم کو معاف کرو، لیکن میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکوں گا۔ ارحم کے ان سچے اور پچھتاوے سے بھرے الفاظ نے شانزی کے دل پر جمی ساری کرواہٹ کو دھو دیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا دوسرا ہاتھ ارحم کے آنسوؤں پر رکھا اور ایک انتہائی دھیمی اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا ارحم، کیونکہ میں اپنے آنے والے بچے کو ایک نامکمل اور ٹوٹا ہوا گھر نہیں دینا چاہتی، اور جہاں محبت سچی ہو وہاں معافی دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ارحم نے شانزے کا ہاتھ عقیدت سے چوم لیا اور اس کے دل کا سارا بھاری بوجھ یکدم ہلکا ہو گیا۔ اسی وقت دروازے پر کھڑی راشدہ بیگم ہمت کر کے روتے ہوئے اندر آئی اور شانزے سے روتے ہوئے معافیا مانگنے لگی، میری بچی مجھے بخش دے، میں نے تیرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میرا سارا غرور خاک میں مل گیا ہے، ایک موقع دے دے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ شانزے نے بہت نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں رونے سے منع کیا، میں نے آپ کو بھی معاف کیا امی جان، اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے، آپ خود کو تکلیف نہ دیں۔ شانزے کے اس بڑے پن اور ظرف نے راشدہ بیگم کو مزید شرمندگی کے سمندر میں غرق کر دیا۔ وقت نے ایک نہایت خوبصورت اور دلکش کروٹ لی اور کچھ مہینوں کے بعد اسی گھر کے لاؤنج میں ایک ننھے فرشتے کی پیاری سی کلکاریاں گونج رہی تھی۔ ارحم نے اپنے خوبصورت سے بیٹے کو شانزے کی گود میں رکھا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم واقعی میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور انمول زیدو شانزے، جس نے میرے پورے گھر کو محبت اور خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ شانزے مسکرا دی اور زندگی بھی